جو اس صورت کے آغاز اور ابتدا ہے، بہت ہی پیارے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے. یعنی جس طرح دنیا میں باقی لوگ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھاری ذمہ داری نہیں آئی تھی، اور جیسے باقی لوگ رات کے ٹائم پہ سوتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سوتے تھے. لیکن ایک داعی دین کے اوپر اور دین کا کام کرنے والے کے اوپر جو سب سے پہلی قربانی جو اس کو دینی پڑتی ہے وہ کیا ہے؟ نیند کی قربانی. اور پھر یہاں پہ خاص طور پہ جس نماز کی طرف اشارہ ہے، تہجد کی نماز، وہ پرسکرائب کی گئی کیونکہ یہ بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری تھی جو آپ کو دی جا رہی تھی، اور اس کو ادا کرنے کے لیے انسان کے اندر بہت زیادہ سٹرینتھ ہونی چاہیے. اور اس سٹرینتھ کو پیدا کرنے کے لیے تہجد کے بارے میں بتایا گیا. اور تہجد کی اور بھی بہت فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین عبادت رات کی نماز ہے، یعنی تہجد یا قیام اللیل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. کتنے سارے فائدے ہیں نا. تو گناہوں کو مٹانے کا بھی ذریعہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بچنے کے سبب. اب یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں وہی جیسے میں نے بات کی نا کہ ہمیں سٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. چاہے اطاعت کے کام ہو اس کے لیے بھی ہمیں سٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، اور چاہے ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو اس کے لیے بھی ہمیں سٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سٹرینتھ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ کے ذکر، اس کی یاد سے آتی ہے. جیسے ہم بار بار تسبیحات کے بارے میں پڑھے ہیں، اسی طریقے سے تہجد. تو چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، جب حالات بہت سخت ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. اور اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ دیا ہے وہ تہجد کا ہے، جو کہ بہترین نسخہ ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہنستا ہے جو سردی کی رات میں اپنے لحاف اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور وضو کرے اور نماز پڑھے. اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تیری نعمتوں کی امید اور تیرے عذاب کے خوف نے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کی اس نے امید کی تھی میں نے اس کو وہ دے دی، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے میں نے اس کو امن دے دیا. تو رات کو اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا، اور جب نفس پہ جو چیز بہت بھاری ہے پھر رب کی رضا کے لیے کھڑے ہونا، تو واقعی میں یہ محبت کا ثبوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کس کے لیے راتیں جاگنا چاہتے ہیں؟ جب ہمارے کوئی بہت پیارے رشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں زیادہ ٹائم گزاریں، تو رات کا ٹائم ہمیں کیوں زیادہ بہتر لگتا ہے؟ کیونکہ سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، تو اب ہم کہتے ہیں ہم آرام سے گپ شپ لگائیں گے. ٹھیک ہے، جو ایسے مہمان آئے، آپ کی بہن بہت عرصے کے بعد آپ سے ملی ہو، تو جس کو رب سے محبت ہو جاتی ہے نا، وہ وداؤٹ ڈسٹریکشن اس رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے تنہائی میں. جس وقت کوئی اور کام، کوئی اور ہسل بسل نہ ہو، کوئی اور فکر نہ ہو، بس وہ اور اس کا رب تنہا ہو، اور وہ بھی رات کی گھڑیوں میں. اور اس موقع پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو انر سٹرینتھ ان دنیا کے مشکل حالات میں، چاہے وہ زندگی میں ہے چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے، یہ ساری سٹرینتھ ڈیولپ کرنے کے لیے بہترین نسخہ تہجد کو اپنانے کا ہے. چاہے آپ ہلکی تہجد پڑھ لیں، چاہے آپ بہت چھوٹی سی سورہ اخلاص کے ساتھ ہی شروع کریں، اور چاہے آپ اپنی عادت بنانے کے لیے صرف فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں اور صرف 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس عادت کو آپ آگے بلڈ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں آگے ان آیات میں فرمایا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ وہ وقت قرآن پڑھنے کے لیے بہت بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت جو قرآن کی آیات کا اثر ہوتا ہے، جب آپ 1 to 1 اللہ کے ساتھ ہیں، وہ کسی اور ٹائم پہ آپ اس کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے. اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جو اس کے اوپر حرکت ہے وہ واضح ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب کھینچ کھینچ کر پڑھا کرتے تھے. ابھی آپ نگت کو سن رہے ہیں نا، مختلف قاریوں کو بھی سنتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھنا. ایسے نہیں پڑھنا چاہیے کہ سمجھ ہی نہیں آئی، بس وہ شروع والا اور آخر والا لفظ سمجھ آتا ہے، بیچ والا تو سمجھ ہی نہیں آتا کیا پڑھا ہے. تو ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پڑھنے کا طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ کہ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے، اور جہاں تسبیح کا موقع آتا، جیسے آیا تھا نا ابھی پیچھے ہم نے سورت کے اینڈ پہ پڑھا تھا، تو کہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے سبحان ربی العظیم. اور جہاں پہ دعا مانگنے کا موقع آتا تھا وہاں پہ رک جاتے تھے، پھر وہ دعا مانگتے تھے. جہاں پہ عذاب کا ذکر آتا وہاں پہ رک جاتے تھے، پھر اس عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو آپ سوچیں اس انداز میں جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کا کتنا سٹرونگ کنیکشن قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر
اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. تو یہ جو نفس جو اتنا ہٹا کٹا ہو گیا نا، تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیں، اسلام میں نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کب اتنا ہو جاتا ہے موٹا تازہ ہٹا کٹا؟ جب وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ہم ہر چیز اس کی مرضی کی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں. تو اب اس کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس کو کیسے کریں گے؟ تو اس کا یہاں پہ نسخہ بتایا جا رہا ہے. تو ہر وہ چیز جو نفس کے لیے مشکل ہو اور اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہو، اس کام کو جب ہم کرتے جاتے ہیں تو شروع میں ذرا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بٹ ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ نفس آپ کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے.